اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کچھ صحابہ بھی موجود ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر اس پر پانی کا جو حصہ لگے، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سارے ارشادات ہیں جس میں اس بات کی حقیقت کا تذکرہ ہے کہ دنیا بھی ایک حقیقت ہے، لیکن ایک زندگی جو نظروں سے اوجھل ہے اس کی حقیقت اس دنیا کی حقیقت سے بڑھیا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ بچپن کی عمر کو جو اس کی تعلیم کا پڑھنے پڑھانے کا عمر ہوتی ہے، اگر اسے کھیل کود میں ضائع کر رہا ہو تو محبت کرنے والا، شفقت کرنے والے ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ تیرا عمر کھیل کود کا نہیں ہے، تعلیم کا ہے، پڑھنے کا ہے، تاکہ تیرا مستقبل بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہیں، اپنی امت کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی کا یہ موسم کھیل کود کا اور غفلت کا نہیں ہے، یہ تیری مستقبل کی زندگی کی تعمیر کا سامان اکٹھا کرنے کا ہے۔ جیسے وہ چھوٹا بچہ ماں باپ کی بات کو نظر انداز کر دے اور کھیل کود میں اپنی زندگی کو موسم ضائع کر دے تو اس کی اگلی زندگی خطرے میں ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی انداز میں گزر جائے گی۔ لیکن اللہ نہ کرے اس زندگی کے لیے اگر یہاں سامان نہ کیا، وہ زندگی تو ختم ہونے والی ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، پیار اس امت پر کہ آپ نے کئی سارے ارشادات میں اپنی امت کو سمجھایا کہ اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، کہ اس دنیا کے حقیقت میں مقصد یہ تھا کہ تم آخرت کی زندگی کی تعمیر کا سامان کرو۔ اگر تم اسی ہی بنانے میں خوشحالی میں لگ گئے اور جو ایک اگلی زندگی ہے اس کے لیے تعمیر کا سامان کچھ نہ کیا تو بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انداز میں اپنی امت کو اس حقیقت کو سمجھایا۔ انسانی کمزوری ہے کہ جو اس کے مشاہدے میں نفع ہوتا ہے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اور جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ اور پھر بدقسمتی اگر اس کی تربیت اور تعلیم کا سارا ماحول بھی ایسا ہو، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا آمون، کہ انہوں نے بہت علم حاصل کیا لیکن جب معاملہ اگلی زندگی کی آئی تو ایسا لگا کہ ان کی گاڑی پنچر ہو گئی، ہوا ہی نکل گئی، وہ زندگی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے معاملے میں ان کا علم تھک گیا، ہار گیا۔ یہاں انہوں نے مادیت کے نقشے کا ہر علم حاصل کر لیا،
لیکن جب بات آخرت کی آئی تو یہ تھک ہار کے بیٹھ گئے، انہیں وہ زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بل ہم فی شک منہا، بعض طبیعتیں ایسی ہیں جو شک میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بعض وہ ہیں جو کہ بالکل ہی اندھے ہو گئے ہیں۔ اگر تربیت اور ماحول ایسا ملا اور ایسی ادب اور ایسی تعلیم ملی جس میں اس زندگی کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، تو پھر میرے عزیزوں بس اوقات مسلمان کہلانے والا بھی اس کی زندگی اور ایک کافر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ان کی زندگی کے سارے نقشے یکساں ہیں، سب ترجیحات یکساں ہیں، سارے مقاصد یکساں ہیں۔ کہنے میں یہ مسلمان ہے اور اگلی زندگی کا ایمان اس کی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن جس فضا میں، جس ماحول میں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی، اس علم و ادب کے اندر اس آخرت کی زندگی کا کوئی نقطہ نہیں ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ تو پھر اس کی زندگی اور ایک وہ جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، دونوں زندگیاں ایک جیسی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک ماں اور ایک باپ اپنے بچوں کو کھیل کود میں دیکھ کر اپنے مستقبل سے غافل ہے، اسے سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، اس کی توجہ دلاتے ہیں کہ بیٹے یہ موسم اگر تو نے کھیل کود میں لگا دیا تو تیرے مستقبل کی تعمیر کیسی ہوگی، تیرا کیسا کل بنے گا، اور اسے سمجھا بجھا کر تعلیم کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ بھی اپنی امت کو سمجھا بجھا کر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم صرف اس دنیا جو تمہیں یہ نظر آ رہی یہیں پر اکتفا کر لینا، بلکہ حقیقت اس دنیا کی یہ ہے کہ یہ تو تعمیر کے لیے ہے، آخرت کی زندگی کے لیے اسے تعمیر کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مثال یہ ہے جیسے کوئی ایک شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور اس کے انگلی پر جو پانی آئے، اس پانی کی جو حیثیت اس سمندر کے ساتھ ہے، اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے۔ جس پر ساری صلاحیتیں لگ رہی جسے بنانے کے لیے، کوئی کتنا بھی یہاں کے لیے اکٹھا کر لے، لیکن کب تک؟ سانس نکلتی سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ موتیں اچانک ہوں گی۔ یہ سویا اور کوئی نہیں اٹھا، یہ گیا اور گھر واپس کوئی نہیں آیا، یہ سویا اور اٹھا کوئی نہیں، اور یہ نقشے ہر طرف ہیں۔ تو اگر ایک شخص اس دنیا میں اس انداز کی زندگی گزارتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے، تو میرے عزیزو اس کا یہ سفر بڑا ناکام ہوا، بڑا ہی ناکام ہوا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کی ہر دن کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ میں نے آج کل کے لیے سامان کرنا ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے، میں نے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پھر یہ مرا نہیں، اپنے گھر گیا، پھر موت نہیں تحفہ ملا، پھر یہ مرا نہیں، یہ تو اپنے گھر گیا، پھر موت نہیں، یہ تو اسے تحفہ بنا۔ الموت تحفۃ المومن، یہ مومن کا تحفہ ہے۔
کہ جو کمائی کر رہا تھا آج اس کے نتیجے کا وقت مل گیا، جس کے لیے محنت کی تھی آج اس کا پھل مل رہا ہے۔ اس لیے ہم نے بعض خوش نصیب لوگوں کو دیکھا زندگی کے بالکل آخری لمحات میں جن کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی جیسے بس واقعی انہیں کوئی تحفہ مل گیا ہے، ایسی مسکراہٹ جیسے واقعی کوئی انہیں تحفہ مل گیا ہے، جو زندگی کا ہر دن یوں گزار رہا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کی تعمیر کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہی خوش نصیب آدمی اس دنیا کا، یہی خوش نصیب آدمی کہ جو ہر دن یوں گزار رہا ہے۔ ایک دن حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن عمر سے فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ تیری کتنی عمر ہے؟ کہ یا رسول اللہ صبح ہوتی تو شام کا پتہ کوئی نہیں، شام ہوتی تو صبح کا پتہ کوئی نہیں۔ اچھا، صحابہ عجیب لوگ تھے جن کے ہاں تکلف نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، نہ گفتگو میں تکلف، نہ لباس پوشاک میں، نہ زندگی کے رہن سہن میں، تکلفات سے کوسوں دور، سیدھے سادے لوگ، جو دل میں وہ زبان پہ کہ یا رسول اللہ صبح ہوتی تو شام کا پتہ کوئی نہیں، شام ہوتی تو صبح کا پتہ کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر فرمانے لگے، عبداللہ تیری عمر تو بڑی ہے، میرا حال یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا یقین کوئی نہیں ہوتا۔ جو زندگی اتنی ناپائیدار ہے لیکن قیمتی اتنی ہے یہ چند لمحات کہ اس سے اگلی ساری زندگی کی تعمیر اسی بنیاد پر ہے اور تخریب بھی اسی بنیاد پر ہے۔ مختصر اتنی، قیمتی اتنی کہ ساری اگلی زندگی کی تعمیر اسی پر، اور ضائع کر دی تو تخریب بھی اسی پر۔ تو ایک مختصر سی زندگی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کی حقیقت سمجھا گئے، خیر خائی میں، محبت میں، پیار میں۔ جیسے میں نے عرض کیا، بچوں اپنے بچپن کا موسم تعلیم تربیت کا ہوتا ہے، کھیل کود میں گزارنے لگ جائے، تعلیم سے جان چھڑائے اور پڑھنے نہ جائے تو اسے ماں باپ اسے بار بار سمجھاتے ہیں تیرا مستقبل کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے، نہ جانے اپنے کتنے ارشادات میں اس دنیا کی حقیقت سمجھائی کہ دیکھو یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، تمہارے مستقبل کا مسئلہ ہے، تمہارے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو کل کہو گے فَأَصْطَبَّكَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تھوڑی سی مہلت بڑا نیک بن جاؤں گا، تھوڑی سی مہلت بڑا نیک بن جاؤں گا، بڑے خیرات کروں گا۔ فَأَصْطَبَّكَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب وہ گھڑی آیا کرتی ہے تو پھر واپس نہیں جایا کرتی، اور اس گھڑی کا وقت کوئی نہیں۔ دنیا میں یہ زندگی ایسی چیز ہے جس پر کوئی اعتماد نہیں، آپ ہر چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اتنے دن تک، لیکن انسانی زندگی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کب تک۔ جیسے فضا میں رکھا ایک چراغ ہو تو کوئی پتہ نہیں کون سا جھونکا اسے بجھا دے، پانی کا بلبلا کب پھٹ جائے، انسانی زندگی کا بلبلا کا پتہ کوئی نہیں کب پھٹ جائے، یہ زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ بلکہ سورج نکلتا ہے، شام غروب ہوتا ہے، خبر دے کے جاتا ہے تمہاری زندگی کی شام ہو چکی ہے، غروب کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تمہاری زندگی کا سورج بھی کسی وقت غروب ہو سکتا ہے۔
لیکن وہ ایک زندگی کی حقیقت ہے، جیسے اس دنیا کی حقیقت ہے ایسی اس زندگی کی بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج کا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ دنیا کی ایسی سچائی جس کا دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا مرنے کا، لیکن جتنی آج اس سے غفلت ہے شاید کسی سچ سے غفلت نہ ہو۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا تمہارا معاشرے کا، تمہاری سوسائٹی کا سب سے بڑا روگ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے نظروں میں سب سے بڑی چیز دنیا کی زندگی ہے۔ یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مرض، سب سے بڑا روگ ہے کہ تم اپنی زندگی کے سارے فیصلے اس دنیا کو سامنے رکھ کے کرتے ہو۔ کوئی بھی باپ، کسی بھی باپ سے پوچھ لیا جائے جب وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے تو کسے سامنے رکھتا ہے؟ جب وہ اپنی بچی کے فیصلے کرنے لگتا ہے تو کسے سامنے رکھتا ہے؟ وہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو دیکھے کسے سامنے رکھ کر فیصلے کر رہا ہے۔ اور بدقسمتی ہے فیصلے بھی غلط بنیاد پر، اور پھر دنیا اسی کو عقل مند اور دور اندیش کر رہی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے علاج کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ایک اور زندگی کی حقیقت ہے جو بڑی پائیدار بھی ہے اور بہت بڑھیا بھی ہے، اس کا معیار بھی بہت شاندار اور اس کی مدت بھی بہت طویل، وہ حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے درسگاہ کے جو صحبت یافتہ تھے، جب آپ کی صحبت میں بیٹھتے تو انہیں کہا کرتے تھے، ان کی بھوک دیکھ کر، ان کا پھٹا پرانا لباس دیکھ کر، ان کے گھر کے فاقے دیکھ کر، ان کی خستہ حالت اور فقر کی زندگی دیکھ کر ان کا حوصلہ بڑھاتے اور فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جیسے یہاں کا مزدور اور یہاں کا محنت کرنے والا محنت کرتا ہے کہ شام کو آرام سے عزت کا کھانا مل جائے گا، محنت اور مزدوری کرتا ہے کہ شام عزت کا چھت مل جائے گا، رات شام کو عزت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی کے دن شام گزار لوں گا، دن بھر محنت اور مشقت اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ دنیا کی چند روزہ محنت اور مشقت ہے، لیکن بڑی عزت کی زندگی نصیب ہوگی، بڑی عزت کا دسترخوان نصیب ہوگا، بڑی عزت کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسے پیٹ کا بچہ، اسے دنیا نظر میں نہیں ہوتی لیکن دنیا ایک حقیقت ہے، ہاں دنیا ایک حقیقت ہے، ایسے آج دنیا کے پیٹ میں ہے لیکن آخرت ایک حقیقت ہے، اگرچہ نظر نہیں آ رہی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ وہ ایک زندگی ہے اور حقیقت ہے بہت بڑی، اور اس زندگی کی تعمیر آج ہے، آج ہے۔ کون کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب اس دنیا کا اختتام ہونے لگتا ہے، اس کے ارد گرد اللہ کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، تو دنیا میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرنے والا تھا، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی تھا، آج اللہ نے تجھے اتنا دیا کہ تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا، تو اللہ کے ہر حکم پہ راضی تھا، ہر فیصلے پہ راضی تھا، ہر امتحان اور آزمائش میں راضی تھا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج تجھے اللہ بھی اتنا کچھ دے گا کہ تو بھی راضی ہو جائے گا۔ فادخلی فی عبادی،
چل میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں آ جا۔ تو میرے عزیزو، ایک زندگی ہے اور وہ ایک زندگی کی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرا اس دنیا سے کیا لینا؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو منزل کی طرف چل رہا ہو اور راستے میں تھک کر تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اور پھر چل دیے۔ فرمایا دنیا کے اندر میری مثال تو ایسی ہے، تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا ہے، منزل کی طرف چلنا ہے، تھوڑا سا پڑاؤ ڈالنا ہے، منزل کی طرف چلنا ہے۔ یہ دنیا راستے کی ایک منزل ہے، مقصود نہیں ہے، تھوڑی سی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اے سرائے دہر مسافرو، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو تھے مقیم کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ جیسے راستے میں سرائے ہوتے ہیں مسافروں کے لیے اور تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں، اے سرائے دہر مسافرو، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو تھے مقیم کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ ہاں، سارے مسافر ہیں، یہ سرائے ہے، تھوڑی دیر آئے اور چل دیے ہیں۔ زندگی کی تھوڑی سی فرصت کو قیمتی بنا لو اور اسی پر ساری اگلی زندگی کی تعمیر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی سچی فکر اور سوچ نصیب فرما دے اور ہر آنے والا دن آخرت کے لحاظ سے بہتر فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔